ارشد شریف قتل کیس میں فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ صحافی ارشد شریف کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ کینیا میں میزبان خرم اور وقار کا کردار بھی اہم ہے اور مزید تحقیق طلب ہے۔ 23 اکتوبر سے لے کر ارشد شریف کے قتل تک کینیا میں ہونے والے تمام واقعات، سفری ریکارڈ، موبائل فون ڈیوائسز، واٹس ایپ اور ای میل کا جائزہ رپورٹ بھی فیکٹ فائنڈنگ کا حصہ ہے۔ ایمانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ ایمانت بتائیے گا کیا انکشافات ہوئے ہیں مزید؟ جی، سپریم کورٹ میں آج ارشد شریف قتل سے متعلق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ 592 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی رپورٹ ہے، جس میں جو انکشافات ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ارشد شریف کو باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کینیا میں بلایا گیا اور وہاں پر ان کا قتل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ارشد شریف وقار احمد نامی شخص جس کے فارم ہاؤس پر رہ رہے تھے، اس کا کردار بھی مشکوک ہے، اور ان کے بھائی خرم جو ہیں جو ارشد شریف کی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ان سے بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے سوالات کیے لیکن تسلی بخش جوابات نہیں ملے، اور کمیٹی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وقار اور خرم سے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے، کیونکہ ان دونوں شخصیات کو علم تھا کہ ارشد شریف چونکہ 2 ماہ اور 3 دن اس فارم ہاؤس پر ارشد شریف نے قیام کیا تھا، اور ارشد شریف سے جو USB ان کا جو آئی فون تھا، اس کے علاوہ ان کا آئی پیڈ اور جو ان سے جو سامان جو وائلٹ ان کا ملا ہے، اس کے بارے میں بھی جو وقار احمد ہیں اور خرم ہیں ان کو علم تھا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے رپورٹ میں کہ وقار احمد جس کے پاس ارشد شریف رہ رہے تھے، اس کے کینیا پولیس سمیت کینیا کی جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں اس سے بھی وقار احمد کے رابطے تھے، اور وہ مسلسل کینین جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان سے رابطے میں تھا۔ تاہم جب کمیٹی کی جانب سے سوالات کیے گئے وقار احمد سے تو انہوں نے کمیٹی کو تسلی بخش جوابات نہیں دیے، اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ارشد شریف کے بیرون ملک جانے کی جو وجہ تھی وہ ان پر پاکستان میں جو مقدمات درج ہوئے تھے ان کی وجہ سے ارشد شریف نے جون 2022 میں UAE کے ویزے کے لیے اپلائی کیا، اور ارشد شریف کو 18 اگست 2022 تک کا ویزا جاری کیا گیا، اور جب ارشد شریف کینیا پہنچے تو وہاں پر ان کے ویزے کی جو میعاد ہے وہ 20 دن رہ گئی تھی، اور ارشد شریف نے اپنے ویزے کی رینیول کے لیے اپلائی کیا، اور جو پاکستانی حکام ہیں انہوں نے ویزا ان کا رینیو نہیں کیا، اور ان کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی۔ تو رپورٹ میں یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے خرم، ان کے بیان کے مطابق جب فائرنگ ہوئی تو اس کے بعد ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ ارشد شریف زندہ ہیں یا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ خرم کا یہ بیان مشکوک ہے، کیونکہ جو ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق اسے قریب سے گولی ماری گئی ہے، اور خرم جو ہے اس کے ساتھ موجود تھا، تو خرم کو اس بات کا یقینی طور پر علم ہونا چاہیے تھا کہ ارشد شریف کو گولی لگ چکی ہے، اور ارشد شریف جو ہے وہ زخمی ہیں یا وہ وفات پا گئے ہیں۔ تاہم خرم کے مطابق وہ 18 کلومیٹر دور گاڑی کو لے گئے، اور جب وہ فارم ہاؤس پر پہنچے تو تب ان کو پتہ چلا کہ ارشد شریف جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو خرم کے یہ بیان جو ہے یہ مشکوک قرار دیا ہے کمیٹی نے، اور یہ بھی کمیٹی نے اپنی جو فائنڈنگز ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ خرم اور وقار سے مزید تفتیش کی ضرورت ہے، اور مزید تحقیقات ابھی اس معاملے پر کی جا رہی ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے گزشتہ روز فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ طلب کی تھی، اور FIR درج کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ گزشتہ رات ہی FIR درج کر دی تھی، اسلام آباد کے مقامی تھانے میں درج کر لی گئی تھی، اور آج چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ آپ سے کچھ دیر بعد 12:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ بینچ کچھ دیر بعد کیس کی سماعت کرے گا۔ ایمانت بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اس معاملے پر آگاہ کر رہے تھے۔ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے توہین عدالت کیس میں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ کہا، میرا مقصد عدلیہ یا کسی جج کو نشانہ بنانا نہیں تھا۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے، عدالتوں نے آپ کو لانگ مارچ کی اجازت دی اور آپ نے عدالتوں پر ہی الزامات لگائے۔ مسئلہ توہین عدالت کا نہیں، اداروں اور ان کی شخصیات کے اوپر الزامات کا ہے۔ اسد عمر نے جواب دیا کہ میری تقریر میں کسی جج کا نام نہیں تھا۔
اگر میری تقریر سے کوئی لائن کراس ہوئی تو معافی مانگتا ہوں۔ جسٹس جواد حسن نے کہا عدالت کے پاس آپ کا ویڈیو بیان موجود ہے، آپ کو معلوم ہے آپ نے تقریر میں کیا کہا۔ آئین کا آرٹیکل 50 اور 60 رائٹ ٹو ڈیموکریسی کی اجازت دیتا ہے، آئین ٹو موومنٹ کی اجازت دیتا ہے، لیکن اداروں پر تنقید کی نہیں۔ عدالت نے اسد عمر کو جاری توہین عدالت نوٹس کیس نمٹا دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سلمان شہباز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور سلمان شہباز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ لاہور میں عمران خان نے سینئر پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت آج شام 4 بجے زمان پارک اجلاس میں شرکت کرے گی۔ اجلاس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواز چودھری، جمشید چیمہ اور شفقت محمود شریک ہوں گے۔ میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، محمود خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پرویز خٹک بھی شریک ہوں گے اس اجلاس میں۔ لاہور میں عمران خان نے سینئر پارٹی رہنماؤں کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، فصیح اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فصیح اللہ بتائیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان زمان پارک میں موجود ہیں اور آج ان کی جانب سے جو ہے وہ سینئر پارٹی لیڈرشپ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ویسے تو جو ڈیلی کی روٹین ہے اس کے مطابق ڈویژنل سطح پر مختلف جو اراکین اسمبلی ہے مختلف ڈویژن کے، ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے مشاورت کی جاتی ہے پنجاب اسمبلی سے استعفوں کے معاملے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمبلی تحلیل کرنے کا معاملہ ہے اس پر بھی رائے لی جاتی ہے۔ اور اسی حوالے سے آج جو ہے وہ سینئر پارٹی لیڈرشپ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواز چودھری سمیت دیگر شرکت کریں گے اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر آج سے لاہور میں جو ہے وہ ریلیوں کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اور 11 روز تک 11 ریلیاں نکالی جائیں گی، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طرح۔ ٹھیک ہے فصیح اللہ، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب کچھ اسکول کے بچوں کی موجوں کی بات کریں تو اسکولوں میں اب ایک کی بجائے ہفتے میں 3 چھٹیاں ہوں گی۔ لاہور میں اسموک کے باعث اسکول 3 روز تک بند رہیں گے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جمعہ اور ہفتے کو بھی اسکول بند ہوں گے۔ لاہور کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول تاحکم ثانی بند رہیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران پنجاب حکومت کو ہفتے میں 3 چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ بچوں کی موجیں اسکول میں اب ایک کی بجائے ہفتے میں 3 چھٹیاں ہوں گی۔ لاہور میں اسموک کے باعث اسکول 3 روز بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے بچوں کو سانس اور گلے کی بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف حفاظتی اقدامات کی پابندی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پنجاب بھر کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں طلبہ اور اساتذہ کو ماسک پہن کر آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شکیل سلطان سے۔ جی شکیل۔ موسم سرما میں بڑھتی ہوئی سموک تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اس حوالے سے حکومت نے بھی پنجاب کی حکومت ہے، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ بچوں کو گلے اور سانس کی بیماریوں سے بچانے کے لیے ماسک کا اور اینک کا استعمال شروع کروائیں۔ میں اس حوالے سے گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول ملتان میں موجود ہوں، ہمارے ساتھ پرنسپل صاحب موجود ہیں۔ سر، بڑی تعداد پڑتی ہے گورنمنٹ اسکول میں، یہاں پہ تقریباً 1500 کے قریب بچہ پڑھتا ہے، کیا اقدامات کیے گئے ہیں ماسک اور اینک کے حوالے سے اور اسٹاف کے حوالے سے کیا احکامات جاری ہوئے ہیں؟ ہم نے جو ہے نا گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق بچوں کو تاکید کی ہے کہ وہ روزانہ ماسک پہن کے آئیں اور اساتذہ بھی ماسک پہن رکھیں اور اینک کا استعمال کریں اور بے جا گھروں سے نہ نکلیں تاکہ جو ہے اسموک کے مضر اثرات سے بچا جا سکے۔ شکریہ۔ جی بالکل، اسٹاف ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پرنسپل صاحب کہ ہم نے اسٹاف کو بھی ہدایت کر دی ہیں، والدین کو بھی ہدایت کر دی ہیں اور بچوں کو بھی سختی سے اس چیز پر عمل کروا رہے ہیں کہ وہ ماسک کا استعمال کریں اور اینک کا بھی استعمال کریں اور گھر میں بھی اور سکول میں بھی، تاکہ اسموک کے جتنے بھی نقصانات کا سامنا ہے اس ٹائم تمام اسٹوڈنٹس اور ان سے منسلک تمام لوگ بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری، پولنگ 31 دسمبر کو ہوگی۔
कराची और हैदराबाद डिवीजन में इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को होंगे। बल्दियाती इंतखाबात मुल्क के लिए बहुत अहम हैं। पंजाब में हल्का बंदियों का काम आसान नहीं है, 3 से 4 माह दरकार होते हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफियत के लिए इक़दामात उठा रहा है। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस्लामाबाद के इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, जिसकी पोलिंग 31 दिसंबर को होगी। कराची डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन के इंतखाबात मुअख्खर किए गए थे। अब इन दोनों डिवीजनों में भी 15 जनवरी 2023 को पोलिंग हो रही है। पंजाब का केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये हल्का बंदियों का काम आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें कोई 3 से 4 महीने कम अज़ कम दरकार हो। मुल्क भर में 65 लाख से ज़ायद ख़वातीन वोट कास्ट करने से महरूम हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 65 लाख से ज़ायद ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन करने में नाकाम रहा। मुल्क भर में ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,57,89,954 है। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कौमी वोटर्स डे है और ख़वातीन जो है हक़ राय नहीं से जो है वो महरूम हो गई है। जो हमारे पास दस्तावेज़ात है इलेक्शन कमीशन की और नादरा की, उसके मुताबिक मुल्क भर में 65 लाख से ज़ायद ख़वातीन जो है वो वोट कास्ट करने से महरूम है। इलेक्शन कमीशन 65 लाख से ज़ायद ख़वातीन को बतौर वोटर्स रजिस्टर्ड करने में नाकाम रहा है। मुल्क भर में 65 लाख से ज़ायद ख़वातीन वोटर जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। मुल्क भर में ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,57,89,954 है, जबकि मुल्क भर में 6,23 लाख से ज़ायद ख़वातीन का जो है वो कौमी शनाख्ती कार्ड रखती है। इलेक्शन कमीशन ने जब वोटिंग का अमल किया उसमें 65 लाख से ज़ायद ख़वातीन को जो है वो बतौर वोटर का हाल रजिस्टर्ड नहीं किया गया। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। सिविल एविएशन ने मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की सहूलत की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया। एविएशन हुकाम ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए मसाज चेयर रखने का फैसला किया। मसाज चेयर्स लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर रखी जाएंगी। मजीद बात करते हैं सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा डिटेल्स। बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की सहूलियात की फराहमी का सिलसिला है वो जारी है और इस सिलसिले में एविएशन काम का मुसाफिरों की सहूलत के लिए जो मसाज चेयर रखने का फैसला है वो किया गया है। और मसाज चेयर जो है वो लाहौर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है वो रखी जाएंगी और दोनों एयरपोर्ट्स के जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिपार्चर लॉन्जेस पर रखने का फैसला है वो किया गया है। और इस बात से एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक अंदरून व बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर जो हैं वो मसाज चेयर से मुस्तफीद है वो हो सकेंगे। और इस हवाले से वज़ीर हवाबाजी मौजूदा खान रफी की हिदायत की रोशनी में इसके ऊपर अमल दरामद तेज है वो कर दिया गया है। और पहले ही मरहले के अंदर लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर मसाज चेयर के हवाले से जो टेंडर है वो के मुताबिक जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका। तारीख में पहली बार सिविल हस्पताल में सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है, जिसमें मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मर्दों ने अजरक और सिंधी टोपी पहन रखी है, जबकि ख़वातीन ने भी सिंधी मलबूसात ज़ेब तन किए हैं। तफसीलात बता रही हैं हुमा रानी। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ सिंधी कल्चर डे के मुनासिबत से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। उसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ जो है डॉक्टर रुबीना बशीर मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे कि इस जो आपने प्रोग्राम किया था इसका क्या मकसद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम सिंध का जो हमारा कल्चर है उसको हम प्रमोट करें और लोगों को अवेयरनेस हो। और दूसरी बात ये कि जितना सिंध धरती ने, पाकिस्तान ने हम सब लोगों के लिए किया है, लोगों को मेरा ये मैसेज है कि हमने बहुत कुछ ले लिया सिंध से और पाकिस्तान से। अब हमें अपनी धरती के लिए, सिंध धरती के लिए जो कि हमारी माँ है, और पाकिस्तान के लिए अब हमारा पे बैक करने का टाइम है। हम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, हम लोग जिस तरीके से कर सकते हैं अपने अपने फील्ड में रहते हुए, अब हमें पाकिस्तान, सिंध और लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है और इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे। शुक्रिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। देखिए, ये जो सिंधी धरती है ये हमारी माँ है, हमारी जान है और इसी में हम पले बढ़े, इसी में पैदा होंगे, इसी में मरेंगे और यही मिट्टी हमारे लिए पहचान बनेगी। यही हमारा पैगाम है। सिंध की धरती जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि सिंध ने, पाकिस्तान ने, सिंध की धरती ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब ये टाइम आ गया है कि हम उनके लिए कुछ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ कराची में 2 मजीद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमा रिजविया और सुरजानी में दर्ज किए गए शहबाज गिल के खिलाफ पीका 2016 एक्ट समेत दीगर दफात शामिल की गईं। तफसीलात समर अब्बास से जानते हैं। समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ कराची में 2 मजीद मुकदमात दर्ज हुए हैं।
پولیس ادارے کا کہنا ہے کہ پہلا مقدمہ رضویہ اور دوسرا سرجانی میں شہریوں نے جو ہے مقدمات یہ دونوں درج کرائے ہیں، جس میں جو سرجانی میں شہری دانیال رشید نے مقدمہ الزام نمبر 1775 درج کرایا، جبکہ رضویہ میں شہری قاضی حسن کی مدعیت میں مقدمہ الزام نمبر 598 درج ہوا ہے۔ شہباز گل کے خلاف پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 میں دیگر دفعات مقدمے میں شامل کی گئی ہے، جبکہ جو مدعی مقدمات ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہباز گل کی سوشل میڈیا پر پاک فوج کے افسران کے خلاف جو ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمر آپ کا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔